بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے سے روزہ کیوں نہیں ٹوٹتا؟ وہ کون سا ایسا وقت ہے کہ اگر بیوی کو صرف ایک بوسہ دیا جائے تو بیوی شوہر پر نچھاور ہو جاتی ہے؟ وہ 3 عورتیں کون ہیں جن کو تمام عورتوں پر فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو بوسہ دینے سے متعلق کیا فرمایا ہے؟ شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں؟ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ شادی کے بعد بیوی اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائیوں، سہیلیوں اور بہت سے عزیز رشتوں کو چھوڑ کر ایک پرائے دیس پرائے گھر آتی ہے۔ اس کو کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ نئے ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر گاڑی کا ایک پہیہ خراب ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتی۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے بھی میاں اور بیوی کا ایک ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیوی کو خوش کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، بیوی کو خوش نہیں کر سکتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بیوی کو خوش رکھنا اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بیگم زوجہ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اپنی بیوی سے اچھا سلوک سخاوت کا مظاہرہ کرنا۔ محترم ناظرین، بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں جو دل کو ٹھنڈک دینے والی ہوں، جو دل کو سکون دینے والی ہوں، جو چین دینے والی ہوں، جو راحت دینے والی ہوں، جو اطمینان دینے والی ہوں، جو تسکین دینے والی ہوں۔ بیوی کے دل کو لبھانا، اس کے دل کو خوش کرنا۔ بیوی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے سے نہ صرف بیوی کا شوہر پر اعتماد بڑھے گا بلکہ وہ بھی ٹوٹ کے محبت کرے گی۔ جب میاں بیوی ٹوٹ کے محبت کریں گے تو ان کو دلی سکون ملے گا، اندرونی خوشی محسوس ہوگی، ایک دوسرے کی عزت، قدر اور احترام پیدا ہوگا۔ اس سے نہ صرف وہ بذات خود خوش رہ پائیں گے بلکہ اس محبت اور عزت کا اثر اولاد میں بھی منتقل ہوگا۔ جب ایک شوہر بیوی کے دل کو لبھائے گا، اس کے دل کو خوش کرے گا، اس کے ساتھ خوش گپیاں کرے گا تو ایسی بیوی پھر اس کی اولاد میں وہی محبت بانٹے گی، وہی محبت اور احترام منتقل کرے گی جو اس کے شوہر نے اس کو دیا ہوگا۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی اس کے قریب ہو جانا، گویا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جب ہم فزیکلی اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت بھری باتیں کریں گے، وہ سرگوشیاں کریں گے، اس سے پیار کریں گے، بوس و کنار کریں گے تو محبت بڑھتی چلی جائے گی، زندگی سنورتی چلی جائے گی، گھر خوشیوں سے مہک اٹھیں گے۔ محترم ناظرین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کے ساتھ برابری کا سلوک کیا اور انہیں بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ پیش آنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہمسفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیوی کی تعریف کرنا، عورت دنیا کی واحد مخلوق ہوتی ہے جس کی چاہے جھوٹی تعریف کرو یا سچی، وہ فوراً خوش ہو جاتی ہے، اور یہی عورت کی سب سے بڑی کمزوری کہلاتی ہے۔ وہ اپنی تعریف سن کر سب کچھ بھول جاتی ہے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور بڑا فارمولہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی تعریف کرتے رہا کریں۔ تعریف کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے ہفتے میں کم از کم ایک بار اس کے ساتھ کے بنے ہوئے کھانے کی تعریف ضرور کریں، چاہے کتنا ہی بد مزہ کیوں نہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلی بار وہ اس سے بہتر اور اچھا کھانا تیار کرنے کی کوشش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر جب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو اکثر فرمایا کرتے
انسانوں میں بہت سے افراد درجہ کمال کو پہنچے، مگر عورتوں میں چند خواتین کو ہی یہ فضیلت حاصل ہو سکی ہے، جن میں مریم علیہ السلام بنت عمران، آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام انواع و اقسام کے کھانوں پر سرید کو فوقیت حاصل ہے۔ محترم ناظرین، جب بیوی آپ سے بات کرے تو اس کی بات کو مکمل غور سے سنیں، کیونکہ خاندان والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانے والے فرد کی طرح بیگمات کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہیں، جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا، جو اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کی بات پر توجہ دیں اور کسی بھی طرح کی گفتگو میں خود کو ملوث کریں۔ اس کے بعد اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں۔ لڑکی شادی کے دن سے ہی اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے۔ تو بس ایسا بننے کی کوشش کریں کہ کبھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ محترم ناظرین، چھوٹے موٹے کام میں بیوی سے ضرور مشورہ کر لیا کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ ہر کام میں اپنی بیوی سے ضرور مشورہ کریں۔ بعض دفعہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت ناسمجھ، جاہل اور بیوقوف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی بیگم سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ عورت لاکھ بیوقوف صحیح، پر اپنے خاوند کو کبھی غلط مشورہ نہیں دے گی۔ فرض کریں اگر آپ کی بیوی آپ کو ہمیشہ غلط مشورے دیتی ہے، پھر بھی اس سے مشورہ ضرور کر لیں۔ بات صرف مشورہ لینے کی ہے، عمل تو آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ مشورہ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بیگم سمجھتی ہے کہ دیکھو میرا خاوند مجھے کتنی اہمیت دیتا ہے، اسی لیے مہینے میں کم از کم 1 یا 2 بار اپنی بیگم سے کسی بھی مسئلے میں اس کی رائے یا مشورہ ضرور لیں۔ آپ جتنا اس سے فرینکلی ہوں گے وہ اتنا آپ کی عزت کرے گی، اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ غصہ نہ کریں، بات بات پر بیوی کو نہ ڈانٹیں، اس کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں۔ بے شک آپ کی شادی ارینج میرج ہوئی ہو، لیکن لگنی ایسی چاہیے جیسے لو میرج ہوئی ہے۔ رومانٹک اور فرینکلی ماحول زندگی کو خوشگوار بناتا ہے، جس سے آپ کی زندگی پرسکون گزر سکتی ہے۔ محترم ناظرین، شریعت نے کیوں کہا ہے کہ اگر آپ کسی کام سے گھر سے باہر جا رہے ہوں تو گھر میں کوئی غیر نہ ہو تو بیوی سے مل کر اور ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ اس بوسے میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ گھر سے باہر جاتے وقت بیوی کو ضرور بوسہ دیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اور بیوی کے درمیان ہمیشہ رومانٹک اور فرینکلی ماحول قائم ہوگا، جس سے بیگم کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت مزید گہرا ہوگا۔ شریعت نے بھی یہی کہا ہے کہ جب کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہو اور گھر میں کوئی غیر موجود نہیں تو بیوی سے مل کر ایک دوسرے کا بوسہ لے کر جائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے جاتے تو نکلتے وقت بعض دفعہ میرا بوسہ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بیوی کوئی غلط کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں۔ اسلام میں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور ان کے اچھے اعمال کو دیکھیں۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی چیز پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد اس کے لیے دعا کرنا منقول ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اپنی بیوی سے اللہ جل شانہ سے دعا کیا کریں کہ ایک دوسرے کے لیے خود کو قربان کر دینے والے دو افراد کے درمیان مضبوطی کے لیے یہ عمل بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ بیوی کے لیے کھانا پکائیں اور اسے سرپرائز دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن کے روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں مرد کی ذمہ داری کمانا ہوتی ہے اور عورت کے ذمہ گھریلو کام ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا فیصلہ مکمل طور پر دونوں کی رضامندی پر منحصر ہوتا ہے۔ مرد کو اپنی بیوی کے لیے کھانا پکانے سے روکنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اس کی کوششوں کی اہمیت کا اندازہ کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔
یہ وہ تمام طریقہ کار ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھائے ہیں. یہ وہ طریقہ کار ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے درس ہیں. قرآن کریم میں متعدد مرتبہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا خوشحال زندگی کی ضمانت ہے. اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں تو یقیناً گھر میں جنت والا ماحول بن سکتا ہے. محترم ناظرین، روزے میں بیوی کو بوسہ دینا کیسا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ روزے میں بیوی کو بوسہ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، ماہ رمضان میں کیونکہ ہر انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، نماز، روزہ، افطاری، سحری اور دیگر عبادات کی وجہ سے مردوں میں بشمول عورتوں کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. اس لیے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے ان مصروف اوقات میں بھی اس کو بوسہ لینا اور اس سے محبت کا اظہار کرنا ہے. وہ آپ کی محبت میں نچھاور ہوتی چلی جائے گی. جیسے ماہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، اسی طرح بیوی سے محبت کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ اللہ پاک بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے. ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں.